بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو کہ بڑی علمی شخصیت ہیں، درود شریف کے موضوع پر بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں۔ دوران گفتگو ذکر شروع ہوا کہ بہت سے احباب پسند کی شادی کے لیے بھی درود شریف کے وظائف طلب کرتے ہیں۔ بظاہر اس مقصد کے درود شریف کے وظیفے بتانے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس میں کافی پیچیدگیاں ہیں۔ پھر بھی درود شریف پڑھنے کو بتا دیا جاتا ہے کہ چلو کسی بہانے لوگ درود شریف تو پڑھیں، ایک بار اپنے مقصد کے لیے شروع کریں گے تو اگلی بار محبت سے بھی شروع کر دیں گے۔ تو ایک مرتبہ دربار رسالت تک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے امتی کو سنبھال لیں گے۔ تو مولانا صاحب اپنا ایک مشاہدہ سنانے لگے کہ میرا رشتہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی سے طے ہو گیا، لیکن میرا دل کسی طور مطمئن نہ تھا اس رشتے پر، یعنی میرا دل وہاں شادی کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ معاملات اٹھے چلے بگڑے اور آخرکار لڑکی والوں نے رشتہ خود ہی ختم کر دیا۔ رشتہ ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ میں کرسی پر بیٹھا درس نظامی کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتر سفید رنگ کا میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور میں اسے پکڑ لیتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے اپنے استاد سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہ تعبیر بتائی کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں آپ کی پسند سے ہوگی۔ تعبیر سن کر مجھے تھوڑی تشویش ہوئی کہ خاندان میں شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی شادی، حالانکہ فی الوقت پسند والا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ اب اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، یعنی خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے، اور یہ وہ لڑکی تھی جس کی بہن سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس لڑکی کو یہ پسند کرنے لگے اب ان کی بہن سے پہلے ان کا رشتہ تھا اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو بظاہر تو یہ ایک عجیب سا معاملہ تھا اور ایک ناممکن معاملہ تھا کہ اس گھر میں دوبارہ رشتہ کیسے ہو اور اس کی بہن سے شادی کا معاملہ کیسے ہو۔ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں لگ رہا تھا، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، میرے دل میں یہ محبت زور پکڑتی گئی۔ بالآخر میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اللہ کی طرف سے حکم جاری تھا، رشتہ طے ہوا، رشتے کی بات چلی، اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے میرے دل میں خود بخود یہ محبت بڑھتی چلی گئی اور معاملہ شادی تک پہنچ گیا۔ تو میری ساری بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ دراصل یہ خواہش میری تھی، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میری شادی کسی عالم سے ہو اور وہ عالم بھی آپ ہوں۔ تب میں نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ میری شادی ان سے ہو جائے، اور جو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ دراصل درود ابراہیمی کی برکت تھی جو کہ میں پڑھ کر آپ کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اور اب الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے یہ شادی ہو گئی ہے۔ تو درود ابراہیمی نہایت اکثیر درود شریف ہے، دلی خواہشات مرادوں کو پورا کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، شرعی طریقے سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد کرے، صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتری کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ شادی کی دعا کرے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ سلیقے سے، شرعی طریقے سے، اچھے طریقے سے پسند کی شادی ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پابند بنائے اور خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔